الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ القول البدی صفحہ 254 پر ہے۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ انہوں نے پوچھا کس سبب سے؟ جواب دیا، میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیک کر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا فضل و کرم کہ جس نے ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت سے نوازا، اور اس مدنی چینل کی نعمت کے ذریعے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، جن میں ایک نعمت اللہ پاک کے پیاروں کا، پیارے بندوں کا، پیاری بندیوں کا تذکرہ خیر سنانا بھی ہے۔ آئیے آج بھی ہم اپنے اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی کس نیک بندی کا تذکرہ سنیں گے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اس سلسلے کی طرف۔ حضور آج کن نیک بی بی کا تذکرہ خیر فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ پچھلے سلسلوں میں امہات المومنین کا ذکر خیر ہم آپ سے سنتے آ رہے ہیں۔ جی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر تو ہم نے کتنے سارے کتاب ماشاءاللہ پروگرام میں کیا، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر بھی کئی سلسلوں میں ہوا، اور ان سے پہلے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء ام الحسنین سبحان رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ آج امہات المؤمنین میں سے ایک پاک بی بی، مومنوں کی ماں، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ سبحان، مرحبا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی زوجیت میں قبول فرمایا۔ سبحان سبحان۔ ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، ایک تو خصوصیت ہے کہ پوری سارے مومنوں کی ماں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ سبحان۔ اور ان کے جو کردار کی خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ سخاوت بہت فرماتی ہیں، کیا بات، فیاض بہت تھیں، سبحان اللہ، اور یتیموں اور مسکینوں پر مہربان بہت تھیں، اللہ اللہ اللہ۔ اور دور جہالت میں ہی آپ کو کہا جاتا تھا ام المساکین۔ اللہ 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 اللہ۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے سخاوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ کہا گیا کہ کامل مومن نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھائے تو پڑوسی بھوکا ہو۔ رہے، اللہ اللہ۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنی اولاد، ساتھ پڑوسی، رشتہ دار، دیگر بیوہ، مسکین، یتیم، ان کا بھی ہم خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جب اسلام نے دیکھیں کہ یہ خود ہی پہلے اتنی سخاوت فرماتی تھیں، یقول اسلام کا شرف حاصل ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، تو ان کی سخاوت کو اور نہ جانے کتنے چاند لگ گئے۔ سبحان۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مشہور صحابی ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا غزوہ احد کے اندر۔ صحیح۔ اور غزوہ احد کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا،
اور شہادت کی دعائیں کی تھیں. اللہ. تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تھا، تو انہوں نے اپنا معاملہ حضور کے سپرد کر دیا. صحیح. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے نکاح فرمایا اور 12.5 اوقیہ مہر مقرر ہوا. ماشاء اللہ. آپ کا نام مبارک زینب، والد کا نام خزیمہ، اور 18ویں دادا جان، 18ویں جد محترم پر جا کر حضرت مضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور بہت ہی معزز خاتون تھیں آپ، سبحان. بہت زیادہ معزز خاتون تھیں. اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. آمین. اور ان کی 4 بہنیں تھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 4 بہنوں کو کہا الاخوات المؤمنات، یعنی 4 مومنہ بہنیں، 4 ایمان والیاں. سبحان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دفن کیا ان کے انتقال کے بعد، اور انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. ماشاء اللہ. جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں ہوا تھا. اللہ اللہ. تو انہیں یہ سعادت بھی ملی. اور خاص ان کا جو وہ وصف وہ بیان کیا کہ یہ سخاوت بہت کرنے والی تھی. ماشاء اللہ. انہوں نے زوجیت میں آنے کے بعد 8 ماہ بعد ربیع الاخر 4 ہجری میں 30 سال کی صرف عمر پا کر یہ انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. جنت البقیع میں آپ آرام فرمائیں. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح فرمائے تو انہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ٹھہرایا تھا. تو اللہ ان کے صدقے میں ہمیں سخاوت کی توفیق عطا فرمائے. اب بعض لوگ سخاوت تو کیا کریں گے، زکوٰۃ تک نہیں دے رہے ہوتے، وہ عشر نہیں دے رہے ہوتے، مال کے جو لازمی حقوق واجبہ جن کو کہ وہ نہیں دے رہے ہوتے. مہمان نوازی تک کی توفیق نہیں ہوتی، مہمان کے آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جو میزبان ہے اس کے بخشے جانے کا سبب بنتا ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے ان پر کروڑوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ ننھی مبلغہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ننھی مبلغہ ہمیں کیا سنائیں گی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زینب اتاری ہے. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. مدنی چینل کے پروگرام میں خواتین کے سیگمنٹ ننھی مبلغہ میں صفائی کی اہمیت پیش کروں گی. پیاری بچیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارا ارشاد ہے، اللہ پاک عقیدہ ہے کی پسند فرماتا ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ پاک ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ اپنا دل، دماغ، لباس پاک کو صاف رکھتا ہے. پیاری بچیوں، ہمیں سب سے پہلے صفائی اپنے دل اور دماغ سے شروع کرنی چاہیے. دل اور دماغ کی صفائی یہ ہے کہ ان میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برے خیالات نہ ہو. دل میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اس کے بعد جسم، کپڑے،
बिस्तर बैग वगैरह के हर चीज का ध्यान दीजिए। ऐसा खेल कभी ना खेले जिसमें कपड़े या बदन गंदा हो। खाने के साथ इसका भी ध्यान दीजिए कि कपड़ों में ना गिरे। किसी भी वक्त गंदे हाथ कपड़ों से मत पूंझे। स्कूल से आती यूनिफॉर्म बदलिए ताकि वो भी साफ सुथरा रहे। बदन साफ रखने का तरीका ये है कि रोजाना नहाए। मौसम ऐसा है रोजाना नहीं नहाया जाता तो 1-2 दिन बाद नहा लिए। जब खेल के बाद से आए तब हाथ मुंह धोइए। रोजाना दांत साफ करिए। अल्लाह पाक हमें हर लिहाज से साफ सुथरा है कि तफीर से साफ फरमाए, आमीन। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, सवाल इल्म की चाबी है। इंशाअल्लाह करीम आपको सवाल भी सुनाया जाएगा और उसका जवाब भी। मेरा नाम मरवा नूर है। मैं दारुल मदीना केजी क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा हाजी साहब से ये सवाल है कि पर्दे की सूरत में औरतें अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रख सकती हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सेहत व आफियत दे, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, हाफिज़ा अलीमा मुफ्तिया दीन इस्लाम की अजीम मुबल्लिगा बनाए। आमीन। औरतें पर्दे में रहकर अपनी फ़िटनेस का किस तरह ख्याल कर सकती हैं? जब औरतें 5 नमाज़ें पढ़ेंगी तो नमाज की बरकत से उनकी फ़िटनेस बहुत अच्छी रहेगी, मदीना फ़िटनेस होगी। और फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह फ़िटनेस को और 4 चांद लग जाएंगे। और जब इस्लामी बहनें घर का काम काज करेंगी, पोछा लगाएंगी, बर्तन धोएंगी, कपड़े धोएंगी, खाना पकाएंगी, सब्ज़ी बनाएंगी, गोश्त बनाएंगी, तो इस तरह ये एक्टिव रहेंगी। जैसे देखिए यूँ कुछ झाड़ना होता है तो ये एक्सरसाइज हो रही है। ये जो इस तरह यूँ करते रहते हैं ना तो इनकी तो ऐसी ज़बरदस्त फिटनेस होती, कभी इंशाल्लाह हार्ट अटैक नहीं होगा। ये जो सास या जो घर की बड़ी जो माएँ होती हैं, ये ऑर्डर चलाती रहती है ना कि चल तू ये काम कर ले, चल, वो एक बेटी को, दूसरी बेटी को, तो बहू को, तो फलां को काम पर नौकरानी आई तो उसको चल तूने अभी तक फरमाती रहती हैं जी। वो खुद नहीं करती। जब ये काम नहीं करती ना तो फिर कोलेस्ट्रॉल और ये चीज़ें खाने पीने में तो फिर सब लगे ही होते हैं, तो फिर वो वज़न भी बढ़ जाते हैं बाज़ औक़ात, फिर कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, फिर डॉक्टर भी तैयार बैठे होते हैं और ऑपरेशन और क्या क्या फिर आजमाइशें होती हैं, लाखों खर्च भी होता है, तकलीफ भी होती है, पैसे भी जाते हैं। तो जो काम करती रहती हैं इस्लामी बहनें वो फिट रहती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी जब चक्की चला सकती हैं, चक्की में आटा पीस सकती हैं, तो क्या हम ग्राइंडर के अंदर भी मसाला नहीं पीस सकती? गौर करें ना, अल्लाह ग्राइंडर मिल गए अब तो कितनी आसानियां हो गई, इलेक्ट्रिकल चक्कियां आ गई ना एक तरह से, उसमें कितनी चीजें बन जाती हैं। हम छोटे थे तो हमारी वालिदा हवान दस्ता जो लोहे का होता उसमें मसाले कूटती थी, ऐसे मिर्चें और हल्दी, धनिया, वो कूट कर उसको छान कर फिर वो संभाल के रखती थी। ऐसे अब तो आसान है, वो यूं बटन दबाए तो रुर करके वो मसाले बन जाते हैं, ऐसे इतना मसला नहीं है। तो खैर ये काम करते रहने से इंशाअल्लाहुल करीम फिटनेस रहेगी और ये काफ़ी अल्लाह की रहमत से। अब देखेंगे ये मशवरा तो नहीं दिया जाएगा ना कि पार्कों के अंदर जाकर घूमें, कोई मखसूस लिबास पहन लें जिसमें अस्तगफिरुल्लाह बेपर्दगी हो और गुनाहों का सिलसिला हो, बदनिगाही का सिलसिला हो, बेहयाई का सिलसिला हो और वो घूमती रहें, जाकर वहाँ ट्रैक पर चक्कर लगाती रहें। देखेंगे सफ़ा और मरवा में मैलेन अख्तरैन जो है जी जिस पर बीबी हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी कम सिन शीर खार थे, उनको पानी देखने के लिए तो वहाँ दौड़ी थी। तो वहाँ हाजियों के लिए, मुअतमिरीन के लिए दौड़ना है ना जी, मगर औरतों को हुक्म है वो ना दौड़ें, क्या बात, क्योंकि इनकी जिस्म की हैयत ऐसी है कि इनके लिए मुनासिब नहीं। बीबी हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी थी तो आप तो तनहा थी, कोई था ही नहीं, माशाअल्लाह। ठीक है। तो अब वहां दौड़ना नहीं है तो क्या पार्क में दौड़ेंगी? और वो तो एक माँ की बेकरारी भी थी नहीं, देखिए और कोई था भी नहीं ना, कोई भी नहीं था, हाँ जी, ठीक है। और यहाँ क्या मतलब मैं मशवरा दूंगा कि किसी पार्क में चले जाएं तो किसी प्लेग्राउंड में चले जाएं, अल्लाह पाक खैर फरमाए जी। आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, बेटियों के हुकूक,
اللہ پاک نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی، ان کے حقوق بھی عطا فرمائے، بیٹے بھی عطا فرمائے، ان کے حقوق بھی عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے پروگرام کی مناسبت سے بیٹیوں کے حقوق آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج بیٹیوں کے کس حقوق کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بزرگ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، یہ ہم پڑھ لیں نا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، مگر اللہ، جو پڑھنے والی چیزیں وہ نہیں پڑھتے۔ لیکن کہاں سے اس پڑھیں، میں کہاں سے ملے گا؟ بچوں کے حقوق بھی ہیں، بچیوں کے حقوق بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ بچوں کے سیپریٹ ہیں، بچیوں کے سیپریٹ ہیں، کامن بھی ہیں، مشترکہ بھی ہیں، صحیح۔ زبردست۔ اور لکھا کس نے؟ اللہ کے ولی نے، کیا بات، حافظ قرآن، ولی سبحان اللہ اللہ۔ اور مفتی اسلام، سبحان، بہت بڑے عاشق رسول، مجدد ہاں وقت۔ بہت اتنے ان کے القابات، اتنی ان کی شانیں ہیں۔ دعوت اسلامی کی ایک ایپ ہے اسلامک ای بک لائبریری، وہاں سے آپ کو فری آف کاسٹ یہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس رسالے کو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ویب سائٹ سے بھی آپ فری آف کاسٹ اس کو، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کو لے سکتے ہیں۔ تو بیٹیوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے نہ تکلیف دے، نہ برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے۔ اس طرح کی روایت ہم نے پہلے بھی بتائی ہیں، تو یہ مکرر بار بار بتانے سے وہ تکرار ہوگی تو قرار ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، تو اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے سب، عمل کا یاد جذبہ ہو اور مل عمل جائے۔ بھی ہو نا۔ ہاں جی، تو بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت نہیں دینی چاہیے، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ صحیح، اور اگر بیٹیوں پر مائیں اثار کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ اس اثار کی برکت سے بخشی جائیں گی۔ ماشاءاللہ، اور بیٹیوں کی پرورش کے تو خاص فضائل احادیث میں ارشاد ہوئے۔ ماشاءاللہ، اچھا ایسے جو خاص فضائل ہیں یہ بیٹوں کے لیے نہیں، اللہ اللہ، دیکھیں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں بیٹیوں کے لیے ہی جی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے، آ کر کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ، فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، اللہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی، اللہ، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال رہے۔ سبحان اللہ، سبحان، دنیا میں، نزا میں، قبر میں اللہ کی مدد سے ہمارے کام بنیں گے بے نا۔ شک، تو اللہ کی مدد لینے کے لیے سمجھیں کہ بچیوں کی پرورش اور سبحان ان اللہ، پر شفقت کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی بیٹی ہو وہ اسے اچھے طریقے سے ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے، اللہ پاک کی دی گئی نعمتیں اس پر خرچ کرے، یہ بیٹی اس کے لیے آگ سے آڑ اور رکاوٹ بن جائے کیا گی۔ بات، تو سبحان، بیٹی کے پیدا ہونے پر بعض لوگ چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، بعض ایک پر نہیں دوسری پر، کوئی تیسری پر، کوئی چوتھی پر، تو بالکل ہی اللہ، وہ رو رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو او جی اللہ کی رضا جی کوئی بات صبر کریں جی، جیسے تعزیت کرتے ہیں۔ ہاں ہاں جی، تعزیت والا انداز ہوتا ہے، کوئی جیسے کوئی مر گیا ہے، بھئی مرا نہیں ہے، کوئی آیا ہے، اللہ، اللہ کی رحمت آئی ہے، رحمت آئی اور تو منہ بھی گاڑ رہا ہے بھائی، تو یہ اچھا انداز نہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58-59 میں یہ کافروں کا بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا منہ بگاڑ لیتے ہیں جب ان کے ہم بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا؟ الحمدللہ، اچھا کیا جی اس کی شادی کیسے کروں گا؟ تو اس وقت تک زندہ رہے گا، تجھے کس نے کہہ دیا؟ ٹھیک ہے، اچھا اس کا رزق، اس کا وہ جو کھلانا پلانا، تو بچہ آئے یا بچی آئے اپنا رزق لے کے آتے ہیں اور تو خدمت کرے گا تجھے ثواب ملے گا بھائی۔ اور ابھی آپ نے وہ بیان کیا، میں سوچ ہی رہا تھا کہ بیٹی سے کیوں گھبرانا جب وہ ہے کہ بھی وہ اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا آخر تک، تو گھبرانا کس چیز کا بیٹی کی آمد سے؟ غفلت ہے، دین سے دوری ہے۔ تو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ارے بھی خوشی کا اظہار کرو، مبارکباد دینے پر شرما جاتے ہیں، لے شرمانے کی کیا بات ہے بھائی؟ اور مبارکباد دینے والے کو بعض باتیں سنا دیتے ہیں، لے مبارکباد دے رہا ہے مجھے، تو بھی کیا اچھی بات ہے بھائی۔ اور ویسے بیٹا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، بیٹی کے تک پیدا ہونے پر نہیں کر رہے نہیں کرتے، اس بیچاری کے ساتھ آتے ہی یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ، کوئی آنے والے کو ویلکم کرنا چاہیے نا، بے شک، تو یہ بھی آئی ہے نا، اللہ نے بھیجی ہے ہمارے گھر، ہم بطور بیٹی آئی ہے، تو اس کو ویلکم کریں،
کہ بیٹا تیرا آنا ہمیں پسندیدہ ہے, واہ. تو آ, اللہ کی رحمت ہے, واہ جی اور تیری خدمت کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین تو آمین یہ آمین. جہالت کی بنا پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ. انشاءاللہ ہم نے سنا ہے, اور بیٹیوں سے پیار کریں گے, ان کی آمد پر خوش ہوں گے, اور برا نہیں منائیں گے, اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے کہ ایسا نہیں اور کرنا. آ گئی ہیں بیٹیاں تو ان کی خدمت کریں گے, اور ان کی تربیت کریں گے بے شک بے انشاءاللہ. شک انشاءاللہ الکریم. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس میں ایک ڈاکومنٹری آپ کو دکھائی جاتی ہے, فیضان صحابیات, اور دیکھتے ہیں کہ آج کس شہر کی ڈاکومنٹری ہے. تو آپ بھی اپنے مردوں کے ذریعے وہاں پر پہنچیے, رابطہ کیجئے, اور علم دین کا خزانہ حاصل کیجئے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے, وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے, جس میں تجوید, فقہ, اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں. اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں, جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے. My name is اشار فاطمہ. حاجی صاحب, کچھ مائیں بچوں کو دعا دیتی ہیں, انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ اچھا, کچھ مائیں بدعا دیتی ہیں, آپ کیسے سمجھائیں گی؟ بچیاں تو نہیں سمجھائیں گی نا بھائی. اچھا, آپ ایسے کام کیوں کرتی ہیں کہ مائیں بدعا دیں؟ ماں کو تو سمجھاتے ہیں, پہلے آپ کو تو سمجھائیں. بچے ایسے کام کیوں کریں کہ مائیں بددعائیں دیں؟ دیکھیں, ایک دعا دی جاتی ہے, ایک دعا لی جاتی ہے, وہ دل سے دعا نکلتی ہے, اور ایک یہ کہ بددعا کی جاتی ہے کہ بددعا نکل جاتی ہے کہ تنگی اتنا کیا, بات ہی نہیں مانی, وقت پر کھانا نہیں کھایا, جو پکائے اس میں نخرے کہ یہ کیا سبزی, روز سبزی پکا لیتی ہیں, روز آپ کی یہ سبزی پکا لیتی ہیں, دال پکا لیتی ہیں. عام طور پر بچے سبزیاں دالیں ان سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ بھی نعمت ہیں, اور اس کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں. پھل اور سبزیاں تو بہت فائدہ مند ہیں, جسمانی طور پر فٹنس کے لیے, طاقت کے لیے, اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال بہت ضروری ہے. تو بچے تنگ کرتے ہیں, اور پھر وہ فیوریٹ کیا ہے, فلاں چاکلیٹ, دانتوں کا ستیاناش ہو جاتا ہے, کیڑا لگ جاتا ہے, دانت ٹوٹ جاتا ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی وہ داڑوں کی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ کیا ہے, وہ منہ میں چاکلیٹ دبائی اور وہیں سو گئے, اور لالی پاپ منہ میں رکھا رہو تو سو گئے, اور پھر وہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے, دانت جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, میٹھا وہ اس طرح کا نقصان کرتا ہے. تو خیر, ماؤں کو کوسنے, بد دعائیں نہیں دینی چاہیے. تیری ٹانگیں ٹوٹیں, تیرا سر پھوٹے, تجھے موت آ جائے, اور واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ماں پھر روتی ہے, تڑپتی, بیہوش ہو جاتی بعض اوقات صدمے سے, اور بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے دعا ہی دینی چاہیے. بھی جب بد دعا کر رہے ہیں تو دعا ہی کر دیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے, اللہ تجھے حافظ بنائے, اللہ تجھے عالم بنائے, اللہ تیری بری عادتیں چھڑائے, اللہ تجھے نفس و شیطان سے بچائے, اللہ تجھے مکہ مدینہ دکھائے. دعا دو نا, اچھی اچھی دعائیں دیں اپنے بچوں کو, بد دعائیں نہیں دینی چاہیے. اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے. جن کی اولاد نہیں ہے نا, وہ تعویذ اور وہ وظائف اوراد اور بعض اوقات بڑے مہنگے علاج کروا کر چاہتے ہیں کہ اولاد مل جائے. آپ کو دے دی تو کوسنے دینے کے لیے ملی ہے آپ کو بھائی, اس کو دعائیں دیں, بدعا نہیں دینی چاہیے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو وہ غلام رسول کے مدنی پھول, کنیز فاطمہ ان کے مدنی پھول وہ دکھائیے نا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دعائیں لینے والے کام کریں گا, پھر آپ کے دل سے, آپ کے منہ سے دعائیں ہی نکلیں گی انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا تعلق ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک غذاؤں سے.
آج دیکھتے ہیں کہ کس غذائے نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. حضور آج کس غذائے مبارکہ کا تذکرہ فرمائیں گے؟ میٹھا. میٹھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، مگر یہ وضاحت میں کر دوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن رات میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے. اللہ 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 اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ایک دو دو دن کے فاقے اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے. اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا اور شہد پسند فرماتے تھے. اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. حلوہ ہے نا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہد اور میٹھا پسند کرتے تھے. حلوے سے مراد ہر میٹھی چیز ہے، شربت بھی شامل ہے، میٹھے پھل بھی شامل ہیں، عام مٹھائیاں بھی شامل ہیں. عرفی حلوہ، اس طرح کا حلوہ جو ہے سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیار کر کے بارگاہ رسالت میں نظر کیا تھا. سبحان اللہ. تو خیر مروجہ حلوے یہ میں نے عرض کیا، تو وہ جو حلوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا تھا اس میں آٹا، گھی اور شہد تھا. صحیح. آٹا، گھی اور شہد. اچھا میٹھے کے اندر شہد بھی، اور شہد کو تو سورہ نحل پڑھیں فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے. اچھا میٹھے میں گڑ بھی ہے. صحیح. براؤن شوگر، گڑ کے بہت فائدے ہیں. گڑ چینی کا متبادل یعنی آلٹرنیٹ، خوبصورت رہنے کا مزیدار طریقہ. واہ. ہر روز اس کی ایک ڈلا نہیں ڈلی استعمال کرنا سیاہ دھبوں، محاسوں اور دانوں کو کم کرنے میں مدد دیتا واہ ہے. جی واہ. یہ جسم کے اندر کی نجاست کو دور کرتا ہے، جلد کو داغوں سے پاک کرتا ہے. گڑ ٹھیک ہے. ڈلی اینٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات ہیں، جسم میں آزاد ریڈیکل سے لڑتی ہیں اور عمر بڑھنے کی علامات جیسے سیاہ دھبوں اور جھریوں کو روکتی ہیں. یہ گڑ کے اندر یہ صلاحیت ہے. دیگر ضروری غذائی اجزاء بھی شامل ہیں جو خلیات کو بڑھاپے سے بچانے میں مدد دیتے ہیں، عمر سے متعلقہ مختلف بیماریوں کے خلاف اثر رکھتے ہیں. گڑ میٹھا ہونے کے باوجود وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے. واہ جی واہ. پانی کو برقرار رکھنے کا مسئلہ بھی وہ حل کرتا ہے. غیر ضروری چربی کو دور کرتا ہے. معدنیات اور وٹامن سے بھرپور گڑ جلد جسم کے لیے قدرتی صفائی کا کام کرتا ہے، جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے، قبض دور کرتا ہے، ہاضمے میں مدد دیتا ہے. کھانے کے بعد گڑ کھانے سے بدہضمی، پیٹ پھولنا، آنتوں کے کیڑے، اس سے نجات ملتی ہے. گڑ خون کو بھی صاف کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جنرلی میٹھا جو ہے یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے. بالخصوص یہ مٹھائیاں جو بازار سے ملتی ہیں احتیاط کرنی چاہیے. چاکلیٹس وغیرہ یہ بھی میٹھے ہی ہے نا، اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. جوڑوں ہڈیوں کا درد، زیادہ بھوک کا لگنا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی طلب، یہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم میٹھا کھاتے رہتے ہیں. زیادہ میٹھے سے بلڈ شوگر لیول زیادہ ہو تو جسم گلوکوز کی توانائی میں بدل نہیں پاتا. پھر کیا ہوتا ہے، جسم توانائی سے محروم ہو جاتا ہے. میٹھے کا زیادہ استعمال جلد کے لیے نقصان دہ، چہرے پر کیل مہاسے نکل آتے ہیں. زیادہ میٹھا کھانا جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھاتا ہے. زیادہ میٹھا کھانے سے بار بار پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو پانی جسم سے زیادہ خارج ہو جاتا ہے. میٹھا کم کھانے سے دل کی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے. مسلسل میٹھے کا استعمال ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے. میٹھے کے استعمال سے دوران خون میں انسولین بڑھ جاتی ہے، جس کا اثر جسم کے خون کی گردش کے پورے نظام اور شریانوں پر ڈالتا ہے. میٹھے کا زیادہ استعمال کینسر کی مختلف اقسام کو جنم دیتی ہیں. زیادہ میٹھے کا استعمال خوراک کی نالی، چھوٹی آنت، پھیپھڑوں کی جھلی کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے. میٹھا کھانے سے دانتوں کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی نفسیات جاننے اور اس کے مطابق ان کو ڈیل کرنے اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل آپ کا ہے، دعوت اسلامی آپ کی ہے. اس کو ضرور وقت دیا کریں، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں.
اپنے جاننے والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، عزیزوں کے ہاں بھی مدنی چینل اگر نہ چلتا ہو تو نیکی کی دعوت کی نیت سے، ان کی خیرخواہی کی نیت سے، ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو، اس نیت سے ان کو مدنی چینل چلانے اور دیکھنے کی دعوت پیش کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر